ہمدان جب گھر واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا ہے۔ ٹی وی بھی بند تھا اور ٹی وی والی بھی غائب تھی۔ ہمدان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مینا کہاں گئی۔ ہمدان نے باہر آ کر اپنی ماں سے پوچھا، ہینا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ماں نے بڑے ہی سرد لہجے میں جواب دیا، وہ ماں کے گھر گئی ہے 2 دن رہنے کے لیے۔ ہمدان نے حیرت سے کہا، پر وہ تو اوپر ہی ہے۔ اس کی ماں کا گھر کون سا دور ہے، پھر کیوں رہنے گئی ہے؟ اس کی ماں نے بس اتنا کہا، پھر خود ہی پوچھ لینا، تمہیں اوپر کھانے کے لیے بلائیں گے تو خبردار، اوپر گئے تو نیچے ہی کھانا کھانا ہے۔ ہمدان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب؟ ہمدان نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب؟ اس کی ماں نے پھر سے کہا، ہینا اوپر گئی ہے، دادی بھی اوپر گئی ہے، وہ تمہیں بھی کھانے میں بلا رہی ہے۔ نہ تم جاؤ گے اور نہ تمہارا باپ، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ ہمدان نے بے بسی سے کہا، پر یہ تو میرے چچا کا گھر ہے، میرا سسرال ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اس کی ماں نے سختی سے کہا، تم جا کر دکھاؤ، اگر تم گئے تو مجھ سے بات مت کرنا، اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ یہ سن کر ہمدان بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ صبح گیا تھا تب بھی ٹینشن تھی، واپس آیا ہے تو بھی ٹینشن میں ہے۔ گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہو چکا تھا، اوپر سے ہینا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمدان نے ظہیر صاحب سے پوچھا، ابو آپ کو بھی ڈانٹ پڑی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، کم نہیں پڑتی۔ ہمدان اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ امی میں آرام کرنے جا رہا ہوں، مگر آسیہ اسے روکتی ہے، کھانا لگاتی ہوں، پہلے کھا کر سونا۔ ہمدان نے فوراً جواب دیا، مجھے بھوک لگے گی، میں خود کھا لوں گا۔ ظہیر صاحب نے آسیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ بہت بری بات ہے آسیہ، مت بھولو یہ بھی فائزہ کا سسرال ہے اور تم ہمدان کو خود سے دور کر دو گی۔ ہینا نے ہمدان کو فون لگایا۔ اگر ہمدان نے فون نہیں اٹھایا، وہ مایوس ہو کر خود ہی نیچے آ گئی۔ ٹی وی لان میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ ہینا نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر زور سے مارا۔ وہ ڈرتا ہوا اٹھا اور چیخا، چور چور چور۔ ہینا پر نظر پڑی تو دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ تو چورنی ہے، وہ اپنا سر کھجاتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں گھنٹے سے تمہیں فون کر رہی ہوں۔ ہمدان ایک دم اپنا رخ بدل کر دیکھتا ہے۔ اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی رنگت دہک رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب ہمدان نے اسے اتنے میک اپ میں دیکھا اور وہ اسے بہت پیاری لگی۔ تمہیں تمیز ہونے کی کوئی چیز ہے؟ جب کسی کے کمرے میں آتے ہیں تو کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف تمہارا ہی کمرہ نہیں ہے، میرا بھی روم ہے، بھول گئے ہو کیا؟ ہینا نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہمدان نے پوچھا، تم بغیر بتائے اوپر کیوں گئی؟ مطلب؟ ہینا نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے کل خود ہی تو مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ باہر جانا ہے کھانا کھانے، تو خود تم غائب، تو پروگرام کینسل؟ ہمدان نے بات بنائی۔ کوئی کینسل نہیں، 2 دن بعد لے کر جاؤ گے؟ ہینا نے اسے وارن کیا۔ نہیں، ڈیل آج کی تھی۔ ہمدان پھر سے لیٹ گیا۔ میں تو تمہیں اوپر کے لیے بلانے آئی تھی، امی نے چائنیز کھانا بنایا ہے، آج نہیں جا سکتے۔ ہمدان نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں سوؤں گا۔ کیا مطلب بھوک نہیں ہے؟ جیسے میں تم کو جانتی نہیں۔ تم اور کھانا نہ کھاؤ، وہ بھی فری کا۔ چلو اٹھو، اوپر برہان بھائی بلا رہے ہیں، سب تمہارا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ بزد تھی۔ نہیں میں کھا کر آیا ہوں، اب سونے دو، جاؤ آپ لوگ کھاؤ۔ جبکہ چائنیز کا نام سن کر اس کا پیٹ اس کے ترلے کر رہا تھا کہ چل بھاگ اوپر بھاگ۔ ہمدان میں گھسیٹتی ہوئی لے جاؤں گی، اٹھو، بدتمیزی مت کرو۔ ہینا نے اسے پھر دھکیلا۔ وہ کہتی ہے، ہمدان میرے ساتھ آؤ۔ امی میں نے تمہیں منع کیا نا؟ ہمدان گڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، پھر تم کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ ہینا کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ماں تو پاگل تھی، بیٹا بھی اپنے جیسا بنا دیا تھا، تم بس پاگل ہو۔ وہ واپس چلی گئی۔ ہمدان کو برا لگا اور ماں پر غصہ بھی۔ وہ ڈھیٹ بنا لیٹا رہا۔ ہینا کا میسج آیا۔ اسے نوٹیفیکیشن کھولی تو ٹیبل پر سارے ڈشز کی پکس تھی، سب کی ویڈیو بھی بنا کر بھیجی۔ ہینا ہمدان کا دل جلا رہی تھی۔ اصل دل تو اس کا تب بھی جلا جب اس نے اپنی ماں کو اور باپ کو بھی کھانا کھاتے دیکھا۔ وہ جمپ لگا کر بیڈ سے اٹھا، نیچے سارے کمرے چیک کیے۔ یہ کیا چیٹنگ ہے؟
ہینا نے ایک اور پکچر بھیجی تھی جس میں اس نے اپ سے زبان چڑھائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہینا نیچے اسی لیے آئی تھی کہ وہ امی کو منا کر اوپر لے گئی ہے۔ مجھے تو میں مجھے تو میں اوپر دیکھ لوں گا، ہے نا، آ رہا ہوں میں چائنیز، آ رہا ہوں میں اوپر۔ وہ بالوں میں برش کرتا ہوا تیزی سے اوپر بھاگا۔ دن کا وقت ہے اور گھر کے افراد اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ ماریہ کچن میں مسلسل کام کر رہی تھی اور عمیر کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے بہانوں سے بلانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ماریہ اسے منع کر دیتی۔ آخرکار عمیر چھت پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے آواز لگائی، ماریہ پانی ختم ہو گیا ہے، دے جاؤ۔ ماریہ کہتی ہے ابھی لاتی ہوں۔ ماریہ وہ پانی کی بوتل نکالتی ہے، عفت وہیں ہوتی ہے۔ عفت اسے کہتی ہے میں اوپر جا رہی ہوں، میں لے جاتی ہوں۔ ماریہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں آ کر لوں گی سب۔ عفت اس کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے میں اوپر ہی جا رہی ہوں، میں پکڑا دیتی ہوں، بے فکر ہو جاؤ، نہیں کھاتی تمہارے شوہر کو۔ ماریہ تھوڑی سی شرمندہ ہو جاتی ہے، نہیں عفت، ایسی بات نہیں، تم لے جاؤ۔ ماریہ بے دلی سے عفت کو بوتل دے دیتی ہے اور واپس کچن میں چلی جاتی ہے۔ عفت شرارت بھری نظروں سے بوتل لے کر عمیر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ عمیر کمرے میں بغیر شرٹ کے آرام کر رہا ہوتا ہے اور عفت چپکے سے اس کے قریب جاتی ہے۔ عمیر ماریہ سے سمجھ کر اسے بستر پہ گرا دیتا ہے۔ اچانک عمیر پیچھے ہٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ عفت ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی اچھل کر پیچھے ہوتا ہے جیسے کسی نے ڈنگ مار دیا ہو۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پانی نہیں مانگا تھا، اپنی بیوی سے مانگا تھا، اب جاؤ یہاں سے۔ عفت قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئی، کیوں گھبراتے ہو مجھ سے؟ دور کیوں بھاگتے ہو؟ اتنی بھی بری نہیں ہوں۔ عمیر فوراً پیچھے ہٹتا ہے اور اس کی طرف ناگواری سے دیکھتا ہے۔ کیا ہوا عمیر، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ تم سے تھوڑی سی قربت کی خواہش ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے اور قریب آتی ہے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے، اور یہ کیا حرکت کر رہی ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک عورت ہو، تھوڑا لحاظ کرو۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ یہ سب کتنی گری ہوئی حرکتیں ہیں؟ عمیر عفت کی بے حیائی پر پریشان ہوتا ہے۔ ہاں عمیر، مجھے شرم نہیں آتی، میں پاگل ہو چکی ہوں تمہیں حاصل کرنے کے لیے، تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ عمیر کی طرف جھک کر کہتی ہے تمہیں میری محبت کا اندازہ ہی نہیں ہے، یہ جنون ہے میرا، یہ خواہش ہے کہ تم میرے ہو جاؤ۔ وہ جنون اور بے بسی سے عمیر کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ تم بےہودہ عورت، میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی ہو، میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکتیں کرو گی۔ عمیر خود سے اس کے ہاتھ جھٹک دیتا ہے۔ عفت ہنستی ہے اور کہتی ہے ابھی تو تم نے میری اصل نیچ حرکت دیکھی کہاں ہے مسٹر عمیر، تم میری ضد ہو اور ایک دن میں اسی کمرے میں تمہارے ساتھ ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اب اس کے بازو پر اپنی انگلیاں پھیرتی ہے۔ دیکھو لوگ تو دو دو افیئرز چلاتے ہیں، تم بھی دو بیویاں کر لو، ماریہ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آخر میں عمیر کو اپنی ایک آنکھ بند کرتی ہے، اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان نکال دوں گا۔ لیکن عفت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تم کب سمجھو گے محبت؟ یہ تمہاری محبت نہیں، صرف خودغرضی ہے اور ضد۔ اگر تمہیں واقعی مجھے محبت ہوتی تو تم میری اور مارا کی عزت کرتی۔ عمیر غصے اور تعصب سے بولتا ہے اگر تم نے دوبارہ ایسی بات کی یا میری قریب آنے کی کوشش کی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ عمیر شدید برہم ہوتا ہے۔ عمیر میری محبت کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ ماریہ روتی ہے۔ عفت یہ سب چھوڑ دو، یہ جو تم کر رہی ہو یہ محبت نہیں بلکہ ضد ہے، اور تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی میں صرف ماریہ کی جگہ ہے، کسی اور کی نہیں۔ عمیر نے پیار سے سمجھایا۔ عمیر ماریہ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، تم چاہو تو مجھے ایسے ہی رکھ سکتے ہو، ساری عمر کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو اپنی زندگی میں۔ آنکھوں میں نمی اور لرزتے لہجے سے بولی، شٹ اپ عفت، مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے اور میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ اگر دوبارہ تمہاری شکل نظر آئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ عمیر غصے سے چیخا۔ عمیر ایسی قربت کے لمحات بھی دے دو، میں پاگل ہوں تمہاری محبت میں۔ عمیر کی قمیض کے بٹن دوبارہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ عمیر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمیر مزید برداشت نہیں کر پاتا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتا ہے۔ عمیر عفت کا بازو پکڑ کر اس کے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ عفت کمرے سے نکلتے ہوئے عمیر کی طرف ایک آخری نظر ڈالتی ہے جس میں ضد، جنون اور حسرت نظر آتی ہے۔
وہ بہرے سے واقعی کی بات سخت غصے اور ذہنی الجھن میں آ جاتا ہے اور اسے عفت کی ضد سے نمٹنے کے لیے مزید مضبوط فیصلے کرنے پڑیں گے۔ فی الحال تو اسے اپنی پاگل بیوی کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا، جس کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب شوہر بیوی کو بلاتا ہے تو بیوی کو ہی آنا چاہیے۔ حمدان اور حنا گیلری میں کھڑے ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے۔ حنا نے ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے گھونٹ لے رہی تھی۔ حمدان نے بڑی سی انگڑائی لی اور بولا، موٹی نیچے نہیں چلنا کیا؟ حنا نے جواباً ہنستے ہوئے کہا، نہیں، ابھی 2 دن اوپر ہی رکنے کا ارادہ ہے۔ آج رات فائزہ کے ساتھ سونے کا پلان ہے۔ حمدان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم دونوں میاں بیوی کی پرائیویسی خراب کیوں کر رہی ہو؟ کبھی تو عقل استعمال کر لیا کرو۔ حنا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، واہ، تم تو بڑے سمجھدار بن گئے ہو۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے سکھانے کی، مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ ان دونوں کو الگ کر دوں۔ حمدان نے جھنجھلا کر کہا، تو پھر نیچے چلو نہ تم بھی۔ حنا نے تنگ آ کر جواب دیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے اوپر سونے سے؟ چھوڑو، میں جہاں مرضی جا کر سوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ حمدان نے بیزاری سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، چاہے کم سے کم 2 دن میں آرام سے سوؤں گا۔ سارا سکون تو تب نکل جائے گا جب لائٹ چلی جائے گی۔ حنا نے زبان نکال کر اسے چڑھایا۔ حمدان نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، بس بس، زیادہ ہوشیاریاں مت دکھاؤ، اب اتنا بھی ڈرپوک نہیں ہوں، شادی سے پہلے بھی اکیلے ہی سوتا تھا۔ حمدان نے اپنے کالر اوپر کیے، ہاں ہاں، مجھے بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، تم ارحم کو نیچے بلایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ زیادہ ہوشیاری مت کیا کرو حمدان، مجھے تمہاری ایک ایک بات کے بارے میں پتا ہے۔ حنا نے تنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا۔ حمدان نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی کا مقصد ہی شاید یہی ہے کہ مجھے ہر وقت تنگ کرو۔ حنا نے شرارت سے کہا، ہاں تو پھر اگر میں تمہیں تنگ نہ کروں تو تمہیں زندگی بورنگ نہ لگنے لگے؟ او ہو، اتنی تم لیڈی ڈیانا جو میری زندگی میں رنگ بھر رہی ہو۔ حمدان بھی اس کی ٹانگ کھینچتا ہوا بولا۔ حمدان نے کہا، ٹھیک ہے، میں پھر جا رہا ہوں۔ یہ بات وہ تقریباً 4تھی دفعہ کہہ چکا تھا مگر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ حنا نے بیزاری سے کہا، تم کب سے کہہ رہے ہو کہ جا رہے ہو مگر جاتے نہیں ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جاؤ، جا کے سو جاؤ، صبح دفتر نہیں جانا کیا؟ حمدان نے مصنوعی خفگی سے کہا، کتنی بدتمیز ہو تم، ذرا شرم نہیں آتی؟ اتنی اونچی آواز میں بات کر رہی ہو شوہر سے۔ حنا نے اس کی طرف پوری طرح مڑتے ہوئے کہا، کیا کہا بابو؟ تو میرا شوہر بننے کا شوق چلا ہوا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہی تھی، ذرا شکل دکھانا اپنی۔ حمدان نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، کون کہتا ہے کہ میں تمہارا شوہر بننا چاہتا ہوں؟ بیوی یا پھر مصیبت، یہ تو مجھے بھی ابھی تک نہیں آیا۔ حمدان نے ہنستے ہوئے کہا، صبح کے لیے نیچے آ کر ذرا کپڑے تو نکال دو نا، بیویوں والے کام کر کے دکھاؤ تاکہ مجھے پتہ بھی چلے تم میری بیوی ہو۔ حنا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، پہلے بھی تو خود ہی کرتے تھے نا، اب 2 دن خود کر لو گے، جب میں نیچے آؤں گی تو کر دوں گی، ابھی میری چھٹی ہے۔ حمدان نے اسے گھور کر کہا، بہت اکڑ رہی ہو ماں کے گھر آ کر، ذرا نیچے تو آؤ، سارے بل کس نکالتا ہوں تمہارے۔ حنا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ہاں، اب تو میں ویسے بھی 2 دن پر ہی رکوں گی، پھر میں بھی تمہیں نیچے آ کر دیکھ لوں گی اچھی طرح۔ تو میرے معلوم ہے کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ کسی سے نہیں ڈرتی، میں جا رہا ہوں نیچے، اس نے پھر اپنا وہی جملہ دہرایا۔ میرے خیال سے حمدان تمہیں اب چلے ہی جانا چاہے۔ حنا نے اسے آنکھیں دکھائی، ویسے تم دونوں مل کر کرو گی کیا تھوڑی سی باتیں کرو، دونوں سو جاؤ۔ حمدان کی تجویز پر حنا کو ہنسی آئی، تمہیں اگر ڈر لگ رہا ہے تو تم ارحم کے پاس جا کر سو جاؤ یا پھر ارحم کو نیچے لے جاؤ۔ نہیں رہنے دو، پہلے ہی بہن باتیں سناتی ہے، بعد میں بھائی بھی باتیں سنائے گا۔ میں جا رہا ہوں، میں اکیلا سو سکتا ہوں۔ ہاتھ ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ برہان اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا اور ساتھ ہی فائزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید فائزہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اپنے دل کی بات کہہ دے گی، مگر وہ ڈھیٹ بن کر بس گھریلو باتوں میں تک ہی محدود رہی۔ موبائل پر اسکرول کرتے ہوئے اچانک امجد اسلام امجد کی اس کی پسندیدہ نظم نظر سے گزری، جسے برہان نے شوق سے لگا لیا۔ اسی دوران فائزہ کمرے میں داخل ہوئی تو برہان نے جان بوجھ کر غزل کی آواز مزید تیز کر دی،
جیسے کہ اس دل کے ذریعے فائزہ کو اپنی محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ فائزہ کمرے میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ترتیب دے رہی تھی اور برہان اسے بار بار وہ نظم رپیٹ کر کے سنا رہا تھا تاکہ شاید فائزہ کچھ محسوس کر لے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح سے دلکش ہنسی حالے بناتی ہو۔ اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہ اپنے ہونے کی کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمیں کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساعت، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ کچھ ایسے ہی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل بیت کو سزا کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ محبت کرنے والوں کے سحر راتوں میں رہتی ہے، خما کی شاخوں پر آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہننے، سمے کی راہ گزر کے آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتی سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے یہ سچ ہے نا، ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی، یہ دھندلکا سا جو نگاہوں سے قریب و دور پھیلا ہے، اس کا نام چاہت ہے۔ مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ نظم ختم ہوئی تو فائزہ نے برہان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آخر کار فائزہ بیڈ پر سے تکیہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ برہان کے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، وہ اس کی طرف گھومتا ہوا اس کی بات توجہ سے سنتا ہے۔ برہان کے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں، وہ اس کی طرف گھومتا ہوا اس کی بات توجہ سے سنتا ہے۔ برہان ہنا اوپر آئی ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد، تو اس نے کہا ہے کہ آج ہم دونوں باتیں کریں گے، تو میں وہاں جا رہی ہوں سونے۔ برہان کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑک کر رہ گیا۔ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود فائزہ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا، اور اب فائزہ ہنا کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ بنا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مسکرا کر رہ گیا، فائزہ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بس اتنا کہا ٹھیک ہے تم جا کر اپنی دوست سے باتیں کر لو، میں تو ویسے بھی سو رہا ہوں۔ فائزہ برہان کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے آپ کو میری ہنا کے ساتھ سونے پر اعتراض نہیں؟ برہان اسے ایک نظر دیکھ کر بولا اعتراض؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا، تم تو ویسے بھی مجھ سے جان چھڑاتی ہو، چلو اچھا ہے سکون سے سو تو جاؤ گی، میرے ہوتے ہوئے شاید تمہیں سکون کی نیند بھی نہیں ملتی۔ یہ سنتے ہی فائزہ کے دل کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب وہ ضبط نہیں کر پائی اور چیخ کر بولی آخر چاہتے کیا ہے آپ، کیوں مجھ سے اتنی طنزیہ باتیں کرتے ہیں؟ برہان نے سنجیدگی سے جواب دیا تم بھی مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو؟ فائزہ نے غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کہا پاگل ہیں آپ، اگر میں آپ سے دور ہونا چاہتی تو آج آپ کے ساتھ کیوں ہوتی؟ اچھا تو پھر بتاؤ کہاں ہو؟ میرے ساتھ؟ کتنے دن ہماری شادی کو ہو گئے، ایک دن بھی میرے قریب آئی، کبھی میرے جذبات کی پرواہ کی ہے؟ الٹا جب میں کبھی دور ہو جاؤں تو شکر مناتی ہو۔ شادی کو 15 دن ہو گئے ہیں مگر شدید گوارا ہوں، کسی کی مہربانی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ برہان نے افسردہ انداز میں کہا۔ فائزہ اپنی کھلی باتوں پر شرم سے گلابی ہو گئی۔ اب مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں برہان، تو پھر میں ایسی باتیں کس سے جا کر کروں، برابر والی آنٹی سے؟ فائزہ اپنی کھلی باتوں پر شرم سے گلابی ہو گیا۔ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں برہان، تو پھر میں ایسی باتیں کس سے جا کر کروں، برابر والی آنٹی سے؟ ظاہر ہے میری بیوی تو تم ہو،
تو باتیں بھی تم سے ہی کروں گا نا۔ جس رات میں صوفے پر سویا تھا اس رات بھی تو تم مجھے اٹھا سکتی تھی، کیا تمہارا دل نہیں کیا کہ مجھے کہو آ کر بیڈ پر سو جاؤ؟ فائزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا آپ اپنی مرضی سے سو رہی ہیں، وہاں آ کر میں جانتی کہ آپ ناراض ہو تو ضرور جگاتی۔ برہان نے مزید تلخی کے ساتھ کہا۔ ہاں تو اب جاؤ، رہنا کے پاس سو جاؤ، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ فائزہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ وہ جلدی بھونتی ہوئی دروازے کی طرف گئی، مگر دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہی برہان کی سخت آواز آئی۔ خبردار، اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو یاد رکھنا کہ کمرے سے باہر جا کر رات گزارو گی تو اگلی رات قبر میں ہی گزارو گی۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ برہان کی سنجیدہ تربیہ نے فائزہ کے دل کو ایک عجیب سا خوف اور سکون دونوں دے دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ خاموشی سے پلٹ کر وہ واپس برہان کی طرف دیکھنے لگی جو اب اسے کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسفن کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اسپتال کی سفید روشنی میں اپنی دھندلی سی شبیہ نظر آئی۔ وہ بے چینی سے اپنے ارد گرد دیکھتا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کی میں لگی ڈرپ کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا ذہن بے حد الجھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہسپتال کیسے پہنچا۔ اچانک ایک نرس کمرے میں داخل ہوتی ہے اور مسکرا کر پوچھتی ہے، کیسے ہیں آپ؟ اسفن حیرانی سے پوچھتا ہے، شفق کہاں ہے؟ نرس کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ شفق؟ کون شفق؟ اسفن کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہتا ہے، پھر بے ساختہ کہتا ہے، میری بیوی، وہی تو مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ نرس ہلکی سی ہنسی روکتے ہوئے کہتی ہے، آپ کو تو آپ کے والد صاحب یہاں لائے ہیں جناب۔ اسفن چونکتے ہوئے کہتا ہے، بابا؟ اس کے چہرے پر بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلتا ہے اور اسفن کے والد حبیب صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اسفن حیرانی اور کچھ بے بسی کے عالم میں اپنے والد کو دیکھتا ہے۔ حبیب صاحب نرمی سے اس کے قریب آ کر کہتے ہیں، کیسے ہو بیٹا؟ اسفن کچھ دیر خاموش رہتا ہے، پھر سوالیہ لہجے میں کہتا ہے، بابا یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچا؟ اور شفق وہ کہاں ہے؟ اور آپ یہاں کیسے؟ حبیب صاحب لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئے، پھر دھیمے لہجے میں جواب دیا، شفق کو چھوڑو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا تھا کہ تمہیں ضرورت تھی۔ اسفن حیرانی سے کہتا ہے، لیکن بابا مجھے تو یاد بھی نہیں میں یہاں کیسے آیا۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شفق کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ حبیب صاحب گہری سانس لیتے ہیں، بیٹا کبھی کبھی ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اسفن جذبات سے مغلوب ہو کر کہتا ہے، بابا بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں آپ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حبیب صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، زندگی کی مشکلات ہمیشہ ہمیں مضبوط بناتی ہے اسفن، تمہیں اس وقت بس اپنی صحت پر دھیان دینا ہے، باقی معاملات وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائیں گے۔ بابا شفق کہاں ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے تو میں خود پتہ کروا لوں گا۔ اسفن کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، شفق کے خیال سے بے چینی ہو رہی تھی۔ اسفن تھوڑا سنبھلتا ہے اور سوالات کے طوفان میں گھرا اپنے باپ سے کہتا ہے، آپ کب آئے؟ مجھے ہوا کیا تھا؟ اور شفق وہ کہاں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ حبیب صاحب نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا جو بار بار صرف ایک ہی سوال کر رہا تھا، شفق کہاں ہے؟ انہیں لگ رہا تھا کہ اس سے سنبھالنا بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ حبیب صاحب اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہیں اور دھیرے سے کہتے ہیں، ہم اس بارے میں گھر جا کر بات کریں گے بیٹا۔ اسفن کو اپنے والد کے جواب میں کچھ تشویش سی محسوس ہوتی ہے، مگر وہ خود کو تسلی دیتا ہے کہ شاید شفق گھر پر ہوگی اور کسی وجہ سے ناراض ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو تلخیاں اور غلط فہمیاں تھیں وہی شفق کو یہاں آنے سے روک رہی ہوں گی۔ پچھلے دنوں میں ان دونوں کے تعلقات واقعی بہت مشکل رہے تھے، ہر بات پر چھوٹے چھوٹے جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ اسفن دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ شفق کو منانا مشکل نہیں ہوگا، مگر اس کے ذہن میں ایک الجھن سی موجود ہے کہ آخر اس کے بابا نے اس بات کو گھر تک لے جانے کی بات کیوں کی۔ وہ بات کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے جواب نہیں ملتا۔ اسفن کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے چہرے پر ابھی تک الجھن اور حیرانی کے آثار نمایاں تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے کچھ دیر بعد وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے دھیرے سے پوچھتا ہے، ماما مجھے بے ہوشی کی دوا کس نے دی تھی اور کیوں؟ حبیب صاحب اس کی طرف دیکھتے ہیں اور سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں، رباب نے دی تھی اسفن۔ یہ سن کر اسفن کا چہرہ ایک دم شوق میں آ جاتا ہے، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے سرک گئی ہو۔ اس کے دماغ میں سوالات اور شکوک کے بادل چھا جاتے ہیں، اسے رباب سے کبھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، رباب نے؟ لیکن کیوں ماما؟
اس کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حبیب صاحب اسفن کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا گھر چلو، سب بتاتا ہوں۔ اسفن کو لگا آج پاگل ہو جائے گا۔ گھر آتے ہی اسفن بے چینی سے شفق کو پکارنے لگتا ہے، شفق شفق کہاں ہو تم؟ لیکن جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اسفن ایک ایک کمرہ چیک کرتا ہے مگر شفق کہیں نظر نہیں آتی۔ دل میں بے چینی اور مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لمحے حبیب صاحب کی سنجیدہ آواز اسے سنائی دیتی ہے، بیٹا شفق نہیں ہے، مت آواز دو اسے۔ اسفن کو یہ الفاظ سن کر ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ وہ اپنے والد کی طرف حیرت سے دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت چھا جاتی ہے۔ وہ تلخی سے کہتا ہے، پاپا مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ شفق کہاں ہے؟ آپ یہاں کیوں ہیں؟ میں ہسپتال میں کیوں تھا؟ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میری شفق کہاں ہے؟ حبیب صاحب کچھ دیر تک خاموش رہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور بوجھ کی چھاپ نمایاں ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ لمحہ آئے گا اور یہ بات اسفن کو بتانا آسان نہیں ہوگا، مگر یہ بات بتانا بھی ضروری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اسفن کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹا شفق وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حبیب صاحب کے الفاظ سن کر اسفن جیسے سن ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ شفق مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے؟ کیوں؟ کیسے؟ اسفن کی آواز میں کرب اور بے بسی نمایاں تھی، جیسے اس کے اندر کی ساری دنیا بکھر گئی ہو۔ حبیب صاحب نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا زندگی اور موت پر ہمارا اختیار نہیں۔ شفق اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسفن کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصے کا طوفان تھا۔ وہ شدت سے اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور تکلیف بھرے لہجے میں کہتا ہے، آپ کو غلطی لگی ہے، میری شفق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شفق نے تمہیں رباب کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تم اتنے عرصے سے ٹریپ ہو رہے تھے، تمہیں رباب ٹریپ کر رہی تھی، تم پر کالا جادو کروا کر تمہارے ذہن کو قابو کیا ہوا تھا۔ تم وہی کر رہے تھے جو رباب کروانا چاہتی تھی۔ شفق کو لگا تم اور رباب، تم نے یہ ویڈیو دیکھ لو۔ اسفن نے اس ویڈیو پر نظر ماری تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے سمجھ لے کہ اسفی اور رباب کے بیچ کچھ ہوا ہے۔ بابا میں یہ میں نہیں کر سکتا، آپ جانتے ہیں نا میں ایسا نہیں ہوں۔ حبیب صاحب نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل آواز میں کہا، بیٹا خود کو سنبھالو۔ شفق یہ سب برداشت نہیں کر پائی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اور نہیں، ایک لفظ نہیں بابا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری شفق زندہ ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے وہ زندہ ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ تب اس کے بابا اسے جیب میں سے شفق کی رنگ، اس کی چین دی۔ وہ اس کی چیزیں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ سب شفق کے مرنے سے پہلے دیے تھے۔ الفاظ سن کر اسفن کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، اس کے کانوں میں جیسے بم پھٹ جاتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے بیٹھتا ہوا فرش کو گھورنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھانا مشکل تھا کہ اس کی شفق اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بے یقینی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہتا ہے، میری شفق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں کرے گی ایسا؟ یہ سب جھوٹ ہے بابا، میری شفق ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو غلطی ہوئی ہے، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ حبیب صاحب آنکھوں میں آنسو لیے بیٹے کے قریب آتے ہیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا ہم سب کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے، وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ اسفن کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر بے یقینی نمایاں تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ویرانی اور سوالات کی گونج تھی۔ کیوں بابا؟ میری شفق ایسا کیوں کرے گی؟ وہ مجھ سے ناراض تھی، لیکن یہ سب ختم کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حبیب صاحب کی آواز اپنی آواز میں لرز رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا سنبھالو خود کو۔ اسفن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زمین پر گر کر بس آسمان کو دیکھنے لگتا ہے، جیسے وہاں سے کوئی جواب ملے گا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میری شفق کہیں نہیں جا سکتی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میری شفق تو میرے بغیر کہیں نہیں رہ سکتی بابا، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ زمین پر بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ حبیب صاحب اپنے بیٹے کی حالت جانے کس دل سے برداشت کر رہے تھے۔ گھر کے نوکر، ڈرائیور، گارڈ اپنے مالک کو سسکتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میری شفق بابا، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا، کوئی مجنون۔ وہ زمین پر بیٹھا بے آواز روتا رہا تھا۔
اس کی محبت اسے روٹھ گئی تھی، اس کی بیوی، اس کا عشق اس سے اتنی دور چلا گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کو صرف شوق مل رہے تھے۔ خاموش لب مگر روتی آنکھیں، دل پر لگی چوٹ اکثر آواز چھین لیا کرتی ہے۔ جب آپ کی محبت آپ سے روٹھ جاتی تو کائنات کے سارے رنگ صرف مایوسی کے ہوتے ہیں۔ حبیب صاحب کو اب اپنے بیٹے کو ایک ایک بات بتانی تھی، شفق غم سے اپنے بیٹے کو نکالنا تھا، ابھی اس پر بہت سے آسمان ٹوٹنے باقی تھے۔ فائزہ کا ہاتھ ہینڈل پر جیسے تھا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ برہان کی دھمکی اتنی شدید تھی کہ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ جن قدموں سے چل کر دروازے تک گئی ہو، انہی قدموں سے واپس چل کر بیٹھ کر ہو۔ سب سے پہلے دروازے کو لاک لگاؤ۔ برہان کی بات پر فائزہ ڈر گئی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ لاک لگاؤ اور ادھر آؤ۔ برہان دھاڑا۔ فائزہ مرتے ہوئے قدموں سے دروازے کو لاک لگاتی ہوئی واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو آپ کو بزدل بنا دے؟ فائزہ میں تمہیں اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا تھا، مگر یقین جانو تم میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری یہ بے وقوفی تمہارا گھر اجاڑ رہی ہے۔ برہان نے آخری بات گہری سانس لیتے ہوئے کہی۔ فائزہ نے بے یقینی سے برہان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ فائزہ، میں نے آج شام کو دادی سے ساری بات کر لی اور دادی کو میں نے بتا دیا کہ فائزہ خوش نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ برہان کی بات پر فائزہ کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے، وہ تو کھڑی ہی ہو گئی۔ کیا کہا ہے آپ نے دادی کو؟ برہان، آپ کو بالکل شرم نہیں آئی اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ فائزہ کے لہجے میں بے یقینی ہی یہ بے یقینی تھی۔ تو میں کیا کروں میری جان، مجھے سے تمہارا غم بھی نہیں دیکھا جاتا، میں نہیں چاہتا کہ تم زبردستی رہو، مجھے ڈیلی گلٹ فیل ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں زبردستی باندھ رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ، تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں، تو میں تمہیں کیوں اپنے ساتھ گھسیٹتا پھروں؟ برہان کی باتوں پہ فائزہ نے اپنے بال نوچے اور وہ پھر سے بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ برہان، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ دادی ہم دونوں کو الگ کر دے گی۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہاں تو میں اسی لیے تو گیا تھا دادی کے پاس، اب انہوں نے کہا ہے کہ فائزہ کو بولو اپنا سامان لے کر نیچے آ جائے۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ آپ مجھے اس کمرے سے نہیں نکال سکتے، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ برہان اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا ہے، تم کیسے گزارو گی میرے ساتھ ساری زندگی، وہ بھی بغیر کسی محبت کے؟ فائزہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کرے اور کیا کہے، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ برہان نے اس کی طرف نظر ڈالی تو دنگ رہ گیا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو پاگل؟ کیا تمہیں مجھ سے دور ہونے کی اتنی خوشی ہے؟ انہی میں خوشی کے آنسو سمجھوں؟ برہان کی بات پر فائزہ نے جذباتی ہو کر برہان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ آپ پاگل ہیں، آپ بہت بڑے پاگل ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں، یا کسی لمحے کسی پل آپ کو کبھی بھی میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی؟ بولے جواب دے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں آپ سے بہت بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہوں؟ یہ سنگار میں نے کس کے لیے کیا تھا؟ اپنے لیے۔ ہاں بولے جواب دے، آپ کے لیے کیا تھا، مگر آپ نے ایک نظر میری طرف سے نہیں ڈالی۔ کیوں؟ کیا صرف زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے؟ محبت تو ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے۔ پھر آپ کو میرے اندر کی چھپی ہوئی محبت نظر کیوں نہیں آئی؟ مجھ سے یہ اگلوانے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ کی منگنی میں نے توڑوائی ہے، اگر اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میرا جنون، میرا عشق، میری محبت نظر نہیں آئی؟ برہان، محبت کا اگر اظہار نہ بھی کیا جائے تب بھی یہ محبت چیخ چیخ کر اپنا آپ منواتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سچی محبت کیا مانگتی ہے؟ مخلصی، بھروسہ، وفاداری، آپ کا وقت۔ محبت تو وہ ہوتی ہے برہان جو ہاتھ تھامے تو جنت تک لے جائے، یہ محبت بڑی لاڈلی ہوتی ہے۔ برہان، یہ صرف اپنے لاڈ اٹھاتی ہے، اگر کوئی زبردستی محبت کی انگلی پکڑ لے تو یہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ یہ محبت تو پوری رات رلا کر سکون کی نیند سلا دینے میں ماہر ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے برہان، جسے محسوس کر کے سکون حاصل ہوتا ہے، ایک ایسا احساس جس کے بغیر سانس رک جاتی ہے، جس کے بغیر دل روٹھ جاتا ہے، جسے سچ بتانا
کیا کبھی آپ کو یہ سب کچھ محسوس نہیں ہوا؟ لیکن اگر آپ پھر بھی میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے۔ ہاں، بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، جنون کی حد تک عشق، میری بے پناہ بے انتہا محبت کے اکیلے وارث ہیں آپ نہیں تو کوئی بھی نہیں، مگر آپ نے دادی کے سامنے میری حیثیت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ فائزہ ابھی بھی برہان کا گربان جھگڑے سے اسے جھنجھوڑ رہی تھی، وہ بے بسی سے سسک رہی تھی۔ برہان نے فائزہ کی ساری باتیں سننے کے بعد بہت نرمی سے پکارا، فائزہ یار میرا گربان تو چھوڑ دے، تمہاری بہت بہت مہربانی، یہ میری نئی شرٹ ہے۔ جس پر فائزہ شرمندہ ہوتی اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے۔ ہاں جی، تو کوئی ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ میں کسی کی محبت کا اکلوتا وارث ہوں، میری بے وقوف بیوی، تم سے صرف ایک لفظ ہی تو سننا تھا مجھے، تمہارے اس اظہار نے تو مجھے مغرور کر دیا، میں خود کو اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھنے لگا ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ برہان نے فائزہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا، مگر وہ روتے ہوئے اپنا چہرہ پھر پیچھے کر گئی۔ یار قسم لے لو، میں نے دادی کو کچھ بھی نہیں کہا، میں یہ سب کچھ تمہیں ڈرانے کے لیے کر رہا تھا، وہ دیکھو تم ڈر گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی دادی سے اتنا ڈرتی ہے۔ برہان نے شرارت سے کہتے ہوئے فائزہ کا چہرہ اپنی طرف پھر سے موڑا۔ بہت برے انسان ہیں آپ برہان، آپ جھوٹے بھی ہیں اور فراڈیے بھی۔ برہان نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ یہ جھوٹ اور فراڈ نہ کرتا تو اپنی بیوی سے اتنا پیارا اظہار محبت کیسے سنتا؟ بہت ترس گئے تھے میرے سننے کو کہ میری بیوی بھی مجھ سے اظہار محبت کرے، مگر میری بیوی کو مجھے ترسانے کا شوق پڑا ہوا تھا، اس نے تھوڑا سا میں نے بھی تڑپا لیا۔ فائزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چھوڑے، میرا ہاتھ، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ فائزہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے گرا ہوا تکیہ اور بلینکٹ اٹھایا۔ اب باتیں کرنے کا موڈ بھی کس کافر کا ہے؟ برہان شوخی سے بولا۔ فائزہ سے پہلے کچھ کہتی برہان کا موبائل بجا، ہنا کی کال تھی۔ برہان نے فون کان سے لگایا۔ ہنا بچی تم سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ برہان نے فائزہ کو انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بھائی فائزہ کہاں ہے؟ وہ تو اپنے تکیہ لینے گئی تھی مگر واپس نہیں آئی، میری بات تو کروا دے۔ ہنا کی بات پر برہان نے فائزہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بچے فائزہ تو کب کی سو گئی ہے، کہتی ہو تو اٹھاؤ اسے۔ برہان نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ فائزہ اپنے چالاک میاں کا منہ دیکھتی رہی۔ اچھا، مجھے تو کہہ کر گئی تھی کہ مووی دیکھتے ہیں اور خود سو گئی، چلے کوئی بات نہیں، آپ بھی سو جائیں، اللہ حافظ۔ ہنا نے کال بند کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی نے فائزہ کو روک لیا ہے، وہ بے پناہ خوش تھی اپنے بھائی اور دوست کے لیے۔ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہنا سے کہ میں سو گئی ہوں؟ فائزہ برہان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ برہان نے آہستہ سے فائزہ کا ہاتھ تھام لیا، اس کی نرم انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہوئے اس کے قریب جھک کر کہتا ہے، آج کسی اور کی بات کیوں کر رہی ہو میری جان؟ ہاں مگر برہان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مگر کیا؟ آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کر کے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا۔ تمہیں دیکھ کر ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہو۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کمرے کی چھائی ہوئی خاموشی میں دونوں کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی۔ برہان آہستہ سے فائزہ کے قریب آتا ہے، اس کی آنکھوں میں گہری محبت اور نرمی لیے مسکراتے ہوئے فائزہ کو غور سے دیکھتا ہے۔ فائزہ آج یہ لمحہ صرف ہمارا ہے۔ فائزہ کے چہرے پر ہلکی سی شرم کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ برہان کے لفظ کو محسوس کرتے ہوئے دل سے دعا کرتی ہے کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے۔ برہان اسے باہوں میں سمیٹ کر کہتا ہے، آج رات یہ لمحہ، یہ احساس ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں امر ہو جائے گا۔ فائزہ سرگوشی میں کہتی ہے، آپ کے ساتھ ہونے کا احساس مجھے مکمل کر دیتا ہے۔ آپ کے الفاظ مجھے بے حد خاص محسوس کروا رہے ہیں برہان۔ فائزہ آج میں اور تم ایک ہو جائے گی اور ہماری محبت ایک ایسی داستان بن جائے گی جو کبھی ختم نہ ہو۔ برہان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، پھر اس کی آنکھوں اور رخساروں پر فائزہ کی پلکیں جھک جاتی ہے۔ وہ خود کو برہان کے لمس میں گم ہوتا محسوس کرتی ہے، ان کی روحیں ایک دوسرے میں گم ہو جاتی ہیں، دونوں کے دلوں میں ایک سکون، محبت اور خوشی کا احساس بھر جاتا ہے، جیسے ان کی زندگی کی ہر کمی پوری ہو گئی ہو۔ ہنا کی نیندیں بار بار کروٹوں کے باوجود پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی ہے اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیتی ہے کہ اچانک اسے صوفے پر کسی کا وجود نظر آتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو چونک جاتی ہے، لیکن جب قریب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حمدان ہے،
جو بے فکری کے عالم میں کروٹ کے بل سو رہا ہے۔ ہنا ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی ہے۔ بے خبری میں سو رہا ہے، ہائے یہ تو اوپر بلینکٹ بھی نہیں لیا ہوا۔ ہنا نے سوچتے ہوئے بلینکٹ اٹھایا اور فقدان کے اوپر پھیلا دیا۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ جاتی ہے، مگر مسکراہٹ اس کے چہرے پر برقرار رہتی ہے۔ ہنا اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہمدان اب بھی آرام سے ہوا پہ خرگوش کے مزے لے رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس جاتی ہے اور ہلکی سی آواز میں کہتی ہے، اٹھو ورنہ نیچے سب دیکھیں گے کہ تم یہاں ہو۔ ہمدان کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں کھولتا ہے، حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ ارے وہ یہاں کیسے آیا؟ میں تو اپنے کمرے میں تھا۔ ہنا کہتی ہے، ہاں ہاں، کوئی چڑیل ہوگی جو تمہیں یہاں لے آئی ہوگی۔ چلو بھاگو نیچے، بکواس بند کرو، بتاؤ کہ میں یہاں کیسے آیا؟ کل رات مجھے یاد ہی نہیں میں اوپر کب آیا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ میرا کمرہ ہے، تم ہو کے بغیر اجازت یہاں گھس گئے؟ ہاں میں تو مان ہی نہیں رہا کہ میں خود آیا ہوں، یقیناً کوئی روحانی طاقت تھی جو مجھے یہاں کھینچ لائی۔ ہنا سر کو جھٹکتے ہوئے کہتی ہے، صبح صبح اپنی فضول باتیں بند کرو، اب نیچے جاؤ اور مجھے سکون سے سونے دو۔ نیچے کیوں جاؤ؟ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دو۔ میں کیوں بناؤں؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں؟ تمہاری وجہ سے نیند خراب ہوئی ہے، اب اتنا تو حق ہے کہ میرا کہ ناشتہ بنا دو تم سے۔ ہمدان روب سے کہتا ہے، پہلے ناشتہ تو بنا دو پھر آرام کر لینا۔ ہنا غصے سے کہتی ہے، میں تمہارے لیے کیوں ناشتہ بناؤں؟ میں اپنی امی کے گھر ہوں۔ ہمدان جواب دیتا ہے، اوہ تو میں بھی اپنے سسرال میں ہوں اور داماد کا کچھ تو حق بنتا ہے۔ چلو ناشتہ تم ہی بناؤ گی؟ اچھا میری جان چھوڑو اور جاؤ کپڑے پہن کر آؤ، میں بناتی ہوں ناشتہ۔ ہنا نے احسان کرتے ہوئے کہا، پاگل ہو نا، کپڑے پہنتے ہوئے تو میں کون سا بغیر کپڑوں کے ہوں؟ ہمدان کی بات پر ہنا نے اسے مکہ مارا، گھٹیا اور چیپ مذاق کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو تم؟ آج کل تو دن رات تمہارا ہی سایہ ہے مجھ پر۔ ہمدان نے اسے پھر چڑھایا، اچھا چلو ابھی 5 منٹ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، ناشتہ تیار رکھنا۔ ہنا اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اللہ اس بندی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمیر کا موڈ بہت خراب تھا اور ماریا کے بار بار معافی مانگنے کے باوجود وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے ناراضگی سے کہا، یار تم کیسی عورت ہو؟ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے اس چڑیل عفت کو بھیج دیا۔ اگر وہ میری عزت لوٹ لیتی تو میں کیا کرتا؟ عمیر نے معصومیت سے چہرہ بنایا تو ماریا بے اختیار ہنس پڑی۔ ماریا نے شرمندگی سے کہا، عمیر سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عفت ایسی حرکت کرے گی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، وعدہ کرتی ہوں۔ عمیر نے ماریا کو دیکھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے عشق میں سامنے ہار مان گیا۔ عمیر نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ماریا میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، تمہیں محتاط رہنا چاہیے۔ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ ان سب کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، مگر تم اتنی ہی ان کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہو۔ ماریا نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا، عمیر میں صرف ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ کچھ لوگ اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ عمیر نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور نرم لہجے میں بولا، ماریا تم میرے لیے بہت اہم ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے یا تمہارے خلاف کچھ کہے، اس لیے تھوڑا خیال رکھا کرو، ہر کسی کو دوست سمجھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا کر بولی، میں سمجھ گئی ہوں عمیر، آئندہ تمہاری بات کا خیال رکھوں گی۔ عمیر نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ محفوظ رہو اور کسی کے فریب میں نہ آؤ۔ عمیر نے گہری نظروں سے ماریا کو دیکھتے ہوئے کہا، ماریا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پھر اس نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو آج رات ڈنر پر چلتے ہیں، ہم کچھ وقت اکٹھے گزاریں گے، باتیں کریں گے اور سب بھلا دیں گے۔ ماریا نے خوشی سے عمیر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے عمیر، مجھے بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ عمیر نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا، پھر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں شام میں لینے آؤں گا، آج کی رات صرف ہماری ہوگی۔ وہ ماریا کے گالوں پر پیار سے اپنے لب رکھ گیا۔ ماریا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم میرے دل کے کتنے قریب ہو، تم مجھے بے حد عزیز ہو اور مجھے خود بھی نہیں معلوم میں تمہارے لیے اتنا جذباتی کیوں ہوں، مگر میں ہوں اور میں چاہتا ہوں تم بھی میرے معاملے میں ایسی رہو۔ عمیر نے ماریا کو اپنے گلے سے لگایا، عمیر میں پوزیسو ہوں،
آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے؟ ماریا عمیر کے شکوے پر حیران ہوئی۔ گردن اٹھا کر عمیر کو دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھیں، عمیر ان کا اسیر تھا۔ ماریا کی آنکھیں بولتی تھی، ایسا عمیر کو لگتا تھا۔ وہ اونچا لمبا نوجوان جس کی چاہت ہر لڑکی کو ہوتی تھی، اس کا لائف پارٹنر لونگ اینڈ کیئرنگ ہو، مگر وہ اپنے ماریا کی آگے بے بس تھا۔ عمیر کا جواب نہ پا کر ماریا نے پھر سے سوال دہرایا، بتاؤ نا عمیر، کیوں لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہوں؟ عمیر نے لمبا سانس لیا اور ماریا کو گود میں اٹھا لیا۔ ماریا نے ایک چیخ ماری، عمیر کیا کر رہے ہو؟ میں گر جاؤں گی۔ مگر وہ اپنے آپ میں ہوتا تو بتاتا۔ ماریا کی معصوم حرکتیں اس کے بزرگ جذباتوں کو بھڑکا چکی تھی۔ وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ مگر وہ اپنی ماریا کے آگے بے بس تھا۔ عمیر کا جواب نہ پا کر ماریا نے پھر سے سوال دہرایا، بتاؤ نا عمیر، کیوں لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہوں؟ عمیر نے لمبا سانس لیا اور ماریا کو گود میں اٹھا لیا۔ ماریا نے ایک چیخ ماری، عمیر کیا کر رہے ہو؟ میں گر جاؤں گی۔ مگر وہ اپنے آپ میں ہوتا تو بتاتا۔ ماریا کی معصوم حرکتیں اس کے موزوں جذباتوں کو بھڑکا چکی تھیں۔ وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ عمیر کو اپنی شرٹ اترتا دیکھ کر ماریا کی سانسیں اٹکی۔ عمیر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کو تو جانا تھا نہ کہیں۔ یہ صبح صبح کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ تمہاری باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ عمیر نے اس کے کانوں کی بالی کو انگلی سے چھیڑا، تو یہ بات تم دور سے بھی تو کر سکتے تھے۔ ماریا نے گھبراتے ہوئے کہا، عفت سے ہی کچھ سیکھ لو، میری باہوں میں ٹوٹنے کو بے قرار تھی کل، اور ایک تم ہو، میری بیوی، میرا عشق ہو کر دور بھاگتی ہو کیا؟ یہ اچھی بات ہے؟ عمیر نے ماریا کی گردن سے اپنی ناک رب کی۔ ماریا نے جلدی سے اپنے بازو عمیر کی گردن میں ڈال دیے۔ عمیر اس کی خود سپردگی پر کھلکھلا اٹھا۔ ہینا روٹیاں بنا رہی تھی کہ سعدیہ بیگم باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ سعدیہ بیگم نے شفقت سے کہا، ہینا بیٹا، کھانا کب تک تیار ہوگا؟ ہینا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس یہ روٹیاں ہو جائیں، سالن دم پر ہے۔ سعدیہ بیگم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، واہ، شاباش بیٹا۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، ویسے ایک بات تو بتانا بھول گئی تھی، آج شام کو تمہاری پھپھو آ رہی ہیں خضر کے ساتھ۔ تم لوگوں کی شادی میں نہیں آ سکیں تو اب آ رہی ہیں۔ ہینا نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا آج؟ اور خضر سب سے چھوٹا والا؟ سعدیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ہاں وہی۔ ہینا نے چونک کر کہا، حمدان کا دوست بھی ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، ہاں بیٹا وہی خضر۔ پھر تھوڑا سنجیدہ ہو کر نصیحت کرنے لگی، ذرا دھیان سے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ تمہاری شادی کے بعد وہ لوگ آ رہے ہیں، اور تمہاری پھپھو بس تھوڑا مزاج ہی کڑوی ہے۔ ہینا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، نگار پھپھو کو تو سب کو ہی پتہ ہے، ان سے تو سب ڈرتے ہیں نا دادی؟ سعدیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بس دیکھو سب کا خیال رکھنا اور جلدی تیاری کر لینا، شام تک تو مہمان پہنچ ہی جائیں گے۔ ہینا نے ایک آخری روٹی پکاتے ہوئے کہا، جی دادو، بس فکر نہ کریں، سب کچھ بہتر طریقے سے ہوگا۔ ہینا نے دادی سے کہا، دادی آپ مجھے مینیو بتا دیں تو مجھے آسانی ہوگی، میں ان کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر لوں گی۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے دعا دی، جیتی رہو میری بیٹی، تو ایسا کرو کہ پلاؤ چڑھا لو اور ساتھ میں قیمے کے کوفتے بنا لو، شامی کباب تو آج ہی تمہاری ساس نے بنائے ہیں، وہ بھی ساتھ رکھ لینا۔ ہینا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دادی، اور میٹھا؟ سعدیہ بیگم نے جواب دیا، میٹھا اور ایک سالن میں فائزہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ بنا لے گی، سب مل کر نیچے ہی کھا لیں گے، ویسے بھی فائزہ نے کچھ دن تو یہاں رہنا ہی ہے۔ ہینا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے دادی، میں سب تیار کر لوں گی۔ شام کے کھانے پر سب موجود تھے، مہمان بھی پہنچ گئے تھے، سب کو کھانا بہت پسند آیا۔ نگار سعدیہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی، لڑکے ایک طرف بیٹھے ہوئے سیاست پر بحث کر رہے تھے، اور سنا حمدان کیسا لگ رہا ہے پھر گھر میں ہی شادی کروا کر۔ خضر اور حمدان بچپن کے بہت کلوز فرینڈ تھے، ان کی پھپھو پھر یو کے شفٹ ہو گئی، بچپن میں تو بہت آنا جانا تھا، پھر یو کے جانے کے بعد نگار بہت کم آیا جایا کرتی تھی۔ خضر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، حمدان کی ہی ہم عمر تھا، ان دونوں کی بچپن سے خوب جمی، یو کے جانے کے بعد بھی وہ دونوں کا رابطہ رہتا تھا۔ کیسا لگنا ہے تو بتا، کوئی منگنی ہوئی؟ حمدان کی بات پر خضر اس کے کان کے قریب ہوا، سالے ایک ہی کام کی لڑکی ہی وہ تو لے ہوا،
بات تو میری ہونی تھی، تو کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ خضر کی بات پر ہمدان ہنسا۔ یہ دادی کی مہربانی ہے بھائی۔ خضر ہمدان کے انداز پر تھوڑا حیران ہوا۔ تو خوش نہیں ہے کیا؟ کیا بات ہے؟ دل نہیں جیتا بھابھی کا کیا؟ تو چھوڑ، سب تھکا ہوا ہوگا، آرام کرنا ہے تو آجا روم میں لے چلو۔ سوچ تو میں بھی رہا ہوں۔ خضر نے بھی انگڑائی لی۔ ہمدان کھڑا ہوا۔ میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں کہ بستر سیٹ کیا؟ ہمدان کچن کا رخ کرتا ہے جہاں ہنا اور فائزہ کسی بات پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اپنی بہن کو ایسے ہنستا ہوا دیکھ کر ڈھیروں سکون ملا۔ تم دونوں چڑیلوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو مہمان کو سلاؤ، وہ تھک گئے ہیں۔ جی بس فائزہ تو اچھا میں دیکھتی ہوں کہہ کر ہنستی ہوئی نکل گئی، مگر ہنا ابھی بھی کچن میں ہی کھڑی کام نمٹا رہی۔ ہمدان اس کی بیگ دیکھ رہا تھا۔ رائل بلو کلر کے ڈریس پہ وہ ایک نازک سی حسینہ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے خضر کی ہوئی بات یاد آئی کہ خاندان کا سب سے خوبصورت پیس تو تم لے گئے۔ اس کے دل میں ایک کمینی سی خوشی ہوئی۔ ابھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ خضر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ بیٹا باقی کے لیے سارے کمرے میں کر لے، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، خضر نے اتنی آہستہ آواز میں اس کے کان میں گھس کر کہا۔ ہمدان گڑبڑا گیا۔ وہ میں تیرا بندوبست کر لے آیا تھا کہ کہاں تیرا بستر لگایا ہے۔ خضر کو شرارت سوچی، اس نے ہنا کو آواز دی۔ ہنا آواز سن کر پلٹی تو اپنا دوپٹہ سب سے پہلے ٹھیک کیا جو سارا سائڈ پر تھا۔ ہمدان کو تھوڑا معیوب لگا اس طرح سے خضر کو ہنا بلانا۔ وہ اپنے ہی خیال میں کام کر رہی تھی۔ جی کچھ چاہیے خضر بھائی؟ یہ بھائی بول کر تو مزہ خراب کر دیا تم نے۔ یاد ہے تم مجھے خضر ہی بولتی تھی؟ جب ہمدان سے لڑائی ہوتی تھی تو تم مجھے بھی بیچ میں سب سے ڈانٹ پڑواتی تھی۔ ہنا اور خضر دونوں پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ ہمدان کو ہنا کی ہنسی آج زہر لگ رہی تھی۔ 2 دفعہ اس نے بولا، خضر تو آرام کر، مگر ابھی اس کا ہنا سے گپے مارنے کا پروگرام تھا۔ چلو خضر میری صبح جاب ہے، مجھے اٹھنا بھی ہے۔ تو خضر ایسے بولتا ہے، جاؤ جا کر سو۔ تو جا سو جا، کھڑا کیوں ہے؟ میں ہنا سے ذرا بچپن کی یادیں تازہ کروں۔ ہنا جو اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی، ہمدان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کا تو منہ ہی توڑ دے، کیا ضرورت تھی اپنے ڈمپلز کی نمائش کرنے کی؟ اس کو تو میں بتاتا ہوں، بہت دانت نکال رہی ہے باندری۔ ہنا تم بھی چلو لیٹو جا کر، صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ ہنا نے حسب معمول کچھ کہنے کے لیے اپنے لب واقعے، مگر ہمدان اسے آنکھوں میں وارن کر چکا تھا کہ ایک لفظ نہیں۔ ہمدان کی آنکھوں کی وارننگ کو سمجھتی کچن سے نکلتی وہ ہمدان کے پیر پر زور سے اپنا پاؤں مار گئی۔ ہمدان اس تکلیف کو برداشت کر گیا، خضر کے سامنے چیر بھی نہ سکا۔ چل دوست پھر تو بھی اپنی بیگم کو ٹائم دے، میں آرام کروں گا، کل کو پروگرام رکھ، سارا شہر گھومنا ہے۔ خضر اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا سونے چلا گیا۔ ہمدان نے اپنا پیر سہلایا۔ اف، چڑیل کتنی زور کا مار کر گئی ہے، اس کو تو میں ذرا سیدھا کرتا ہوں۔ برہان، نگار، پھپھو اور دادی بیٹھے کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ فائزہ برہان کو بتانے آئی تھی کہ آپ کے صبح کے آپ کے کپڑے پریس ہے، باقی سب بھی روم میں رکھ دیا ہے، میں 2 دن نیچے ہوں امی کے پاس۔ برہان نے فائزہ کو دیکھا جو بڑے آرام سے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر بنایا پروگرام؟ برہان نے اس پر تیکھی نظر ڈالی۔ فائزہ کو اندازہ نہیں تھا کہ دادی کے سامنے برہان اتنا روڈ ہو جائے گا۔ چچی سے پوچھا تھا، صبح وہ بول رہی تھی جاؤ۔ فائزہ کو دادی کے سامنے یہ سب کہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے، مجھ سے یا چچی سے؟ برہان نے فائزہ کی طرف جھک کر سوال کیا۔ بولو شادی کس سے ہوئی ہے؟ آپ سے ہوئی ہے برہان، مگر وہ آپ کی ماں ہے۔ فائزہ نے اپنی وضاحت دی۔ نیچے رہنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارا دن رہو، مگر سونے کی اجازت نہیں ہے، سمجھی؟ دادی اس کو اوپر بھجوائیں۔ وہ اپنے روب جھاڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ دادی کو ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ نگار نے بڑی سنجیدگی سے فائزہ کو دیکھا۔ بیٹا ویسے برا نہ مانو تو کچھ کہوں، ہمیشہ شوہر سے پوچھ کر فیصلہ کیا کرو۔ فروا بھابھی تمہاری ساس ہے، مگر تمہیں شوہر کو پھر سے آگاہ کرنا چاہیے، ابھی ویسے بھی نئی نئی شادی ہے۔ بیٹا شوہر کو برا لگتا ہے، وہ روکے گا نہیں تمہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو عزت اور جو مقام اس کا ہے وہ دینا تمہارا فرض ہے۔ اب جاؤ، وہ جیسے کہتا ہے کرو۔ اگر وہ تمہارے الگ سونے پر ناراض ہے تو تم اس کی مرضی کے خلاف مت جانا، اور لڑکی یہ اس کی محبت ہے جو وہ سب کے سامنے جتا کر گیا ہے، یہ دھونس یا زبردستی نہیں ہے۔ فائزہ نے ان کی بات سنتے ہی قدم سٹیئرز کی طرف بڑھائے۔ ارے کب تک پڑا رہے گا ایسے سوگ میں، مرنے والی تیری محبوبہ مر چکی ہے، اب تو نہ مر اس کے غم میں۔ دیکھ اپنی حالت دیکھ، کیسے کسی ٹوٹے پھوٹے عاشق کی طرح لگ رہا ہے۔ تو کہیں سے لگتا ہے جادوگر۔
تو اپنا جادو ضائع کر رہا ہے۔ تجھے پتہ ہے نا، ایک جادوگر کو اپنی طاقتیں بحال کرنے کے لیے ساری چیزیں روز کرنی پڑتی ہیں۔ نہ تو خوراک لے رہا ہے، نہ تو کسی قسم کا کوئی جنتر منتر کر رہا ہے۔ ایسا پڑا رہے گا تو یہ جادو پلٹ کر تیرے اوپر وار کرے گا۔ یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کو خوراک چاہیے، جادو کی صورت میں، برائی کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں۔ اور تیری طاقت اگر کم پڑ گئی تو دوبارہ کسی قسم کا کوئی جادو نہیں کر سکے گا، بلکہ تیری عبرتناک موت ہوگی۔ سائم نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے استاد کی طرف دیکھا۔ تو میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، میرا دل نہیں مانتا۔ میری شفق کس طرح مر سکتی ہے؟ اتنا کچھ میں نے اس کی خاطر کیا، 40 دن تک قبرستان اس کے لیے رہا، کیا کیا نہیں کیا، کھایا، کیا کیا نہیں پیا، اور وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلی گئی۔ دیکھ میرے بھائی، ہم جادوگر کسی بھی انسان کا دماغ پلٹ سکتے ہیں، انسان سے جنگ کر سکتے ہیں، مگر ہم اللہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو چلا گیا ہے تو اسے واپس نہیں لا سکتا۔ تو آگے کی سوچ، تو جادوگر ہے، تو کسی بھی شفق کو حاصل کر سکتا ہے، مگر میری بات یاد رکھنا، اگر یہ جادو کرنا چھوڑ دے گا تو تم مرے گا۔ یہ تیرے اندر جو جنات ہیں نا، یہی تجھے کھانا شروع کر دیں گے۔ اس کا استاد اسے سمجھا کر چلا تو گیا، مگر سائم کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے شفق کا غم لے ڈوبا تھا، جس کی خاطر اس نے اتنا سب کچھ کیا، اپنے آپ کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ وہ کیسے اس کے ہاتھ نہیں آئی؟ اس نے اپنی شکست برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت دفعہ شفق کا خاکہ بناتا، تصور کرتا، اپنے موکل اور جنات کو بھیجتا کہ کس طریقے سے شفق کی قبر کا ہی معلوم کر لے اور شفق کو قبر سے نکال لے گا۔ وہ کس طریقے سے اسے اپنے پاس رکھ لے گا۔ وہ کم از کم ایک دفعہ تو اسے چھو لے گا، مگر اس شفق کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے موکلوں اور جنات نے اسے یہی بتایا کہ شفق کو کسی ایسی جگہ پر دفنایا ہے جہاں پر ہمارا آنا جانا ممنوع ہے۔ شفق کو ہماری پہنچ سے بہت دور کر دیا گیا ہے، ہمارے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہیں، اور اگر ہم زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اور جہاں سائم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک مردہ کے لیے کوئی انسان کیوں جادو کا توڑ کرے گا، رباب مفروغ ہو گئی تھی۔ اسفن کے باپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، اس کے پاس سارے ثبوت اور ویڈیوز تھی۔ رباب اتنی بڑی جادوگرنی نہیں تھی کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتی، وہ صرف چھل چھپٹ ہی کرنا جانتی تھی، جیسے آنکھوں کا ہیرا پھیری کہتے ہیں۔ سائم کے گھر کا نوکر پکڑا گیا تھا اور وہ پولیس کی تحویل میں تھا۔ سائم اپنا ٹھکانہ بدل چکا تھا، اس لیے اسے ڈھونڈنا ناممکن تھا، مگر رباب کے پیچھے پولیس ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی، وہ کسی بھی دن پکڑی جانی تھی۔ مگر سائم محفوظ تھا، اس تک پولیس نہیں پہنچ سکتی تھی، اس تک صرف ایک ہی بندہ پہنچ سکتا تھا، بلکہ پہنچ گیا تھا۔ وہ تھا اسفن کا بچپن کا دوست ساحر ڈار، ہری آنکھوں والا ساحر ڈار۔ اسفن کی حالت قابل رحم تھی، اس نے سب سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا، اس کے کام کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، شفق کی تصویریں، اس کی چیزیں سب اپنے ارد گرد جمع کر کے کبھی ہنستا کبھی روتا۔ حبیب صاحب اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کر گھٹ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جلد سے جلد زندگی کی طرف آئے، مگر وہ زندگی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ اسفی کی زندگی شفق کے ساتھ ہی جیسے تھم گئی۔ آج بھی وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی، اس سے پوچھا، بیٹا آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ مسکرا دیا، آنکھیں بند کر کے اسے روز محسوس کرتا ہوں، میرے پاس اس سے ملنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ اسفن کی آواز کی لرزش سے حبیب صاحب کانپ گئے۔ میرے بچے، نہ کیا کرو ایسی باتیں، ہوش کرو، سنبھالو خود کو۔ کیا شفق تمہیں ایسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کی خاطر ہی اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ حبیب صاحب نے اپنے آنسو روکے۔ بابا یہی تو غم ہے، مجھے دیکھنے کے لیے شفق ہی تو نہیں ہے، وہی تو بے حال کر گئی مجھے۔ اسفن نے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے کرب خود میں ضبط کر لیا۔ بابا یہی تو غم ہے، مجھے دیکھنے کے لیے شفق ہی تو نہیں ہے، وہی تو بے حال کر گئی مجھے۔ اسفن نے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے کرب خود میں ضبط کر لیا۔ حبیب صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اسفی کو اس کے دوست کی ضرورت ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر موبائل سے ایک نمبر دیکھتے ہیں جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی بات ہوئی تھی، وہ اسفن کا دوست تھا۔ اسے اسفن کی بیوی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کال کی۔ وہ اسفن کے لیے فکر مند تھا، وہ جانتا تھا کہ اسفی خود تو ٹھیک ہے۔ حبیب صاحب نے وہ نمبر دوبارہ نکالا اور اسے ڈائل کیا، رنگ جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اٹس ساحر ڈار اسپیکنگ۔ بیٹا میں اسفی کا باپ۔ او جی انکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی تھی، دوسری طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔
بیٹا اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ حبیب صاحب نے بڑی امید سے التجا کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صرف اصفی کے باپ نہیں، میرے بھی باپ ہیں۔ آپ التجا نہیں کریں، حکم کریں، حکم۔ بیٹا میرے اصفی کو تمہاری بہت شدید ضرورت ہے۔ وہ اس وقت انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اندھیرے میں ڈوب رہا ہے۔ اسے تم جیسے دوست کی ضرورت ہے۔ ساحر، ہمیں معلوم ہے کہ تم اور اسفند بچپن کے دوست ہو۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے اور بیرون ملک ڈاکٹر بننے کے بعد اب تم جادو کے اثرات کو توڑنے میں بھی ماہر ہو۔ سائم کے جادو کا توڑ کیا جا سکے۔ امید ہے کہ تم اس معاملے میں اسفند کی مدد کر سکتے ہو۔ وہ تمہارا بچپن کا دوست ہے، تمہارا بچپن کا ساتھی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے بیٹا۔ وہ جناب یاد دلا کر جذباتی کر رہے ہیں آپ، لیکن یاد رکھیں میں کوئی چھو بابا نہیں ہوں جو چھو منتر سے ہر مسئلہ حل کر دوں۔ بیٹا یہ کام عام انسان کا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو سائم پر جادو کا اثر ہے اور تمہاری اسپیل بریکنگ صلاحیتیں ہی اسے بچا سکتی ہیں۔ تم سے زیادہ اس کام میں کسی پر اعتماد نہیں۔ واہ واہ، تو مطلب یہ کہ میں سائیکیٹری چھوڑ کر جادوگر چچا بن گیا ہوں؟ پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، پاکستان تو آ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی فلمی سین نہیں ہونے والا جہاں میں جھاڑو گھما کر سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس سب تفصیل سے بتا دیں، باقی میں خود پتہ لگا لوں گا۔ بیٹا ہم کسی فلمی سین کی توقع نہیں کر رہے، بس ایک امید ہے کہ شاید تم کوئی حل نکال سکو۔ آل رائٹ انکل، آئی ول بی دیئر۔ انکل لیٹس بی ریئل۔ اصفی کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں، ایک ایک بات سچ بتانی ہے۔ ساحر پاکستان پہنچ جاتا ہے، لیکن جب وہ سائم کو دیکھتا ہے تو سنجیدہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے طریقے سے علاج کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ اسفند اور ساحر کی ملاقات کافی عرصے بعد ہو رہی ہے۔ دونوں نے آخری بار میٹرک کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور اب سالوں بعد ان کی دوستی میں وہی پرانا انداز اور طنز و مزاح شامل ہے۔ واہ بھائی، یہ تو میرے سامنے میٹرک کا اسفند نہیں بلکہ انکل اسفند کھڑا ہے۔ یہ داڑھی بڑھا کر تو واقعی بزرگ لگنے لگ گئے ہو۔ کہاں گیا وہ ڈیشنگ سا اصفی جو ہر لڑکی کے دل کی دھڑکن ہوتا تھا، جس کی اداؤں پر ہر کوئی فدا تھی؟ گروپ کا سب سے ہینڈسم لڑکا۔ اسفند ہنسا تھا اس کی بات پر۔ اپنے حلیہ دیکھ کر اصفی نے ساحر کے حلیے پر چوٹ کی۔ جینز کی پینٹ، نیچے کینچی چپل، وائٹ ٹی شرٹ اور ہاتھ میں ایک تسبیح بندھی ہوئی تھی، لمبے بالوں کی پونی کی ہوئی تھی۔ یار اب تم جیسے پاکستانی انکلز کو تو شاید ہماری انٹرنیشنل سٹائل سمجھ نہیں آئے گا۔ بھائی باہر جا کر تم پر تو گورے پانی کا اثر ہوا ہے، گورے ہو گئے ہو۔ ساحر آہا، اسے کہتے ہیں ویسٹ کا سٹائل۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم نے کھانے پینے سے پرہیز رکھا ہوا ہے۔ کیا حال کیا ہوا ہے میرے دوست؟ اتنی مایوسی میرے دوست؟ تو گروپ کا سب سے بہادر اسٹوڈنٹ تھا، کبھی ہمت نہیں ہاری، کبھی ڈرا نہیں، مگر میرے سامنے جو کھڑا ہے وہ تیرا کون سا روپ ہے؟ ساحر کا دل رو رہا تھا اپنے دوست کی حالت پر۔ ساحر ایک ہی چیز تو مانگی تھی اللہ سے، وہ بھی چھین گئی۔ کسی کام کی دولت یا بہادری، میں خود کو بچا نہ سکا، اپنی شفق کو اپنی بے گناہی کا ثبوت نہ دے سکا۔ اب کیا کروں جی کر، ہار گیا ہوں خود سے، اس زندگی سے۔ عہد تو اب بھی وہی گدھے کا ہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں، زندگی موت تو ایمان ہے ہمارا۔ پھر اس طرح مایوس ہو کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ تجھے صبر کرنا چاہیے۔ ساحر میں صبر کی انتہا پر ہوں، اس لیے زندہ ہوں، ورنہ کب کا خود کو کچھ کر لیتا۔ ساحر کو اصفی کی بات پر ہنسی آئی۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ سست نہیں ہوتے، ڈھیلے نہیں ہوتے، پیچھے رہ جانے والے نہیں ہوتے، اطاعت میں سوچنے والے نہیں ہوتے۔ وہ دوڑنے والے ہوتے ہیں، وہ پہل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی بات مان لیں۔ وہ ہر وقت اس طریقے کو ڈھونڈتے ہیں، ہر اس راستے کو اپناتے ہیں جس سے ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ وہ نمازوں کی طرف، نیکی کی طرف لپکتے ہیں۔ اس نے اپنی بات کی آخری میں گہری سانس لی۔ اصفی آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ ساحر کے سوال پر وہ چونک گیا۔ شاید عید پر۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ ساحر نے بڑی مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور قرآن کب پڑھا تھا؟ بچپن میں شاید۔ اب کی بار اسفند کو بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی۔ گھر میں قرآن پاک ہے؟ ساحر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں پازیٹیو روحانی کوئی چیز نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس گھر کا کونا کونا اپنے وژن میں دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ جواب بھی نہ میں ملے گا۔ ساحر گھر میں کوئی قرآن پاک نہیں۔ اسفند نے اسے بتاتے ہوئے رخ موڑا۔ اسفند ہے؟ اس گھر میں قرآن مجید ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں۔ ساحر بند آنکھوں سے کچھ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چل رہی تھیں۔
اسفن ساحر کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا. یہ اس کا بچپن کا دوست کتنا لبرل اور کتنا بولڈ ہوا کرتا تھا، مگر اب کیسے اس کی زندگی بدل گئی. ویسے تو پینٹ شرٹ پہنے، بھورے بالوں کے ساتھ، صاف اور شفاف رنگ لیے کوئی انگریز ہی لگتا تھا. اس پر غضب، اس کی آنکھیں ہری تھیں، اس کی آنکھوں میں اس کے نام کا عکس تھا. I can feel the Quran. Here I can feel it. Yes, your ڈرائیور اس کے پاس ہے، وہ پڑھتا ہے. ساحر نے اپنی آنکھیں کھولی. وہ اپنی ہری ہری آنکھوں سے مسکرا رہا تھا. Your driver is a bit strange. There is something different with him. اسفن نے ساحر کو دیکھ کر سر کو نفی میں ہلایا. نہیں ادب بخش بہت ہی ایماندار ہے. وہ میرے بچپن سے یہاں کام کر رہا ہے. میں سوچ بھی نہیں وہ مجھ پر جادو کرے گا. He is not involved in all this. You don't about him. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جادو میں شامل ہے، مگر something is wrong. وہ میں پتہ لگا لوں گا. سورۃ بقرہ 3 دن لگاتار گھر میں لگا دو. I am so sure. پڑھ تو سکتے نہیں تم. ساحر نے اسفن کو شرمندہ کیا. تم میری مدد کرنے آئے ہو یا مجھے ذلیل کرنے آئے ہو؟ اسفن نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. دونوں. ساحر نے آنکھ ونک کر کے اسفن کو اور دبایا. چل چھوڑ، یہ بتا مجھے بھابھی کی خوشبو چاہیے. I mean to say anything جو صرف ان کی ہو. رنگ، اسکارف، ڈریس، کچھ بھی. اسفن نے سر کو خم دے کر اپنی سائڈ ٹیبل سے چین نکالی جو ہر وقت شفق کے گلے میں رہتی تھی. ساحر نے وہ چین اپنی مٹھی میں دبا کر آنکھیں بند کی. اسے شدید جھٹکا لگا. ساحر نے دوبارہ سے اپنا عمل کیا. وہ ناکوں سے کچھ دیکھ رہا تھا. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. شفق کی ڈیڈ باڈی کس نے دیکھی تھی؟ ساحر نے بند آنکھوں سے پھر سوال کیا. بابا نے ہی کیا تھا سارا کفن دفن میری شفق کا. بات کرتے ہوئے اسفی کی آنکھوں کے اشک اس کے پلکوں کے بال پر ٹھہر گئے. اور تو کہاں تھا ان دنوں؟ ساحر نے سوال کیا. میں بے ہوش تھا 2 دن ہاسپٹل میں. چلو جی اسفی صاحب، بڑا مزہ آنے والا ہے. تیری سٹوری تو بڑی خطرناک ہے. ساحر نے اپنی تسبیح کو چوم کر پاکٹ میں واپس رکھا. تو صاف بول، مجھے الجھا مت. میری زندگی بہت الجھی ہوئی ہے ویسے بھی. اسفر نے گہرا سانس لیتے ہوئے ساحر کی طرف دیکھا. ارے میرے پیارے دوست، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ویسے انکل جی ہے کہاں؟ مجھے خود بلوا کر سونا ماہی کتنے رہ گیا. ذرا دو ہاتھ ان سے بھی ہو جائے. ساحر کھڑا ہوتا ہوا گھر کو غور سے دیکھ رہا تھا. پاپا میرے آفس جا رہے ہیں آج کل. ساحر نے اسفن کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. کیوں، تجھے کیا ہوا ہے؟ لولا ہے، لنگڑا ہے یا خسرا ہے؟ کام اپنا خود دیکھ. انکل کو کیوں تھکا رہا ہے؟ ساحر نے اسے مزید ذلیل کیا. ویسے انکل ہے بڑی فلم. ساحر کچھ سوچتے ہوئے ہنسا. میرا دل نہیں کرتا اب کچھ بھی کرنے کو. کس کے لیے کماؤں؟ جس کے لیے خواب دیکھے تھے وہ تو چلی گئی. اسفن کی اس حالت پر ساحر کو دکھ ہو رہا تھا. زندگی سے بھرپور 2 دوست، کیا سے کیا ہو گیا. ساحر کو حبیب انکل پر شدید غصہ تھا کہ جن کی وجہ سے آج اسفی اتنا ڈپریشن میں چلا گیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے انکل اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں. کھانے کی ٹیبل پر حبیب صاحب سے ساحر کی ملاقات ہوئی تو ساحر نے اچانک سے حبیب صاحب کو مخاطب کیا. آپ دادا بننے والے ہیں. ساحر نے فش کا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے حبیب صاحب کو آنکھ ونک کی. حبیب صاحب کے ہاتھ سے فورک پھسل کر پلیٹ میں گرانے والا حلق میں پھنسا. ان کی چوری پکڑی گئی تھی. ساحر کو یہ سب بہت مزے کا لگ رہا تھا. اسفن دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا. اسے ساحر کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرا مطلب میں بھی تو بیٹا ہوں نا انکل. آپ کی بہو امید سے ہے. میرے بچوں کے تو دادا ہی لگے آپ. اسفی بہت خوش تھا. ماشاءاللہ، مبارک ہو یار، تیرا پہلا بیٹا بھی بہت پیارا ہے. اس کا کلر بھی گرین ہے نا آنکھوں کا. اسفن خوش ہوا تھا سن کر. ہاں، میرا ہری آنکھوں والا بلّا ہے. اب دیکھو تمہارے بلے کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوتا ہے. وہ بات اسفی سے کر رہا تھا مگر دیکھ حبیب صاحب کو رہا تھا. اسفی نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں تمہارے بچے میرے بھی بچے ہوئے. میں اپنے بچوں سے ملنے آؤں گا یوکی. اسفی بچوں کو تصور کر کے تھوڑا دیر میں اپنے غم بھول گیا. جی آپ کا ہی تو ہونا ضروری ہے. کیوں انکل، آپ کیا کہتے ہیں؟ حبیب صاحب ساحر کو گھور کر دیکھ رہے تھے. رات کا وقت تھا اور عمیر اور ماریہ باہر ایک خوبصورت ریسٹورانٹ میں کھانے پر گئے ہوئے تھے. دونوں نے اپنے پسندیدہ کھانا آرڈر کیا اور خوشگوار انداز میں باتیں کر رہے تھے. رومانی ماحول میں ڈوبے دونوں اپنی زندگی کے لمحے بھرپور طریقے سے گزار رہے تھے. اچانک ماریہ کی طبیعت خراب ہونے لگی. اس کا چہرہ یکدم پیلا پڑ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھا. عمیر نے فوراً محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے. ماریہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. ماریہ نے مشکل سر ہلایا اور پھر واش روم کی طرف بھاگ گئی. عمیر بھی فکر مند ہو کر اس کے پیچھے گیا. کچھ دیر بعد ماریہ باہر آئی. اس کی حالت واضح طور پر خراب تھی. عمیر نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور
नरमी से कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों डॉक्टर की क्लिनिक में मौजूद थे। उमैर मुसलसल परेशान नजर आ रहा था और मारिया का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। जब डॉक्टर आई तो इससे पहले इन दोनों को गौर से देखा और फिर मारिया का मुआयना किया। चेक टेस्ट करने के बाद डॉक्टर मुस्कुरा दी। डॉक्टर ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास आप दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुनते ही उमैर का चेहरा खुशी से दमकने लगा। इसने बेख्तियार मारिया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। मारिया हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात में डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर, क्या ये वाकई सच है? उमर ने तकरीबन बेयकीनी में पूछा। डॉक्टर ने हंसकर जवाब दिया, जी हाँ, मुबारक हो, आप दोनों बहुत खुश नसीब हैं। लेकिन इसके साथ ही मारिया को अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इब्तिदाई दिन बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इसे सीढ़ियाँ चढ़ने, ज़्यादा भाग दौड़ करने और किसी भी किस्म की थकन से बचना होगा। डॉक्टर से निकलने के बाद उमैर के चेहरे पर खुशी के आसार वाज़ेह थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, इसने मारिया की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। मारिया, कि तुम जानती हो कि आज मैं कितना खुश हूँ, ये खबर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मारिया ने मुस्कुराहट दी और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उमैर, यह खुशी मेरे लिए भी इतनी ही बड़ी है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मारिया, अब तुम ऊपर ही रहोगी, किचन का कोई काम नहीं करोगी। मैं तुम्हारी खातिर चुप रहता हूँ, मगर मुझे पता है कि अम्मी तुम्हें जानबूझकर तंग करती हैं, घर की काम तुमसे करवाती हैं। हालांकि ये काम कभी खुद अम्मी ने नहीं किए, तुम्हारी जिद की वजह से मैं तुम्हें ही बोलता था। मगर अगर मेरी औलाद को कुछ भी हुआ मारिया, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आ रही है समझ? मारिया की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो रोकने की कोशिश करती रही। मारिया, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें एहतियात का बोलता हूँ। अम्मी और इफ़त एक है, वो तुम्हें पता नहीं बर्दाश्त कैसे कर रही है। मेरा दिल बस डरता रहता है। मुझे अभी कुछ दिन तक कनाडा जाना होगा। मेरी जॉब मुझे वापस मिल गई है। मैं इतने दिन से बस यही भाग दौड़ कर रहा था। मारिया उमैर की बात सुनकर उदास हुई। क्यों जाना है उमैर, और मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? वो जज्बाती हो रही थी। मेरी जान, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बस समझो हो गए हैं। मैं वहाँ जाकर पहला काम सिर्फ तुम्हें बुलाने का करूँगा और तुमको पप्पो की तरफ छोड़ कर जाऊँगा। तुम उधर रहने की जिद मत करना, समझी? मुझे रिस्क नहीं चाहिए मारिया, ये बच्चा हमारे प्यार की पहली निशानी है, इसे संभाल कर रखना। तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया, मगर इसकी नज़रें बार बार मारिया की तरफ जा रही थी। रास्ते में वो चंद मिनट के बाद इसे कुछ न कुछ नसीहत कर रहा था। मारिया, अब तुम्हें ज़्यादा आराम करना होगा और तुम्हें अपना खाना भी वक्त पर खाना है। सीढ़ियाँ बहुत एहतियात से उतरा करो, ठीक है? मैंने मारिया को गले लगाया और इसके कान में कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। अब हमें अपने नए मेहमान के लिए सब कुछ बेहतर बनाना है। घर पहुंचकर सबको गुड न्यूज़ सुनाई तो समीर के अलावा कोई खुश ना हुआ। उमैर की अम्मी भी रस्मन उठकर बहू को प्यार देकर इफ़त के पीछे चली गई, जो सीधी जीनत के सर पर पहुंची। जीनत, जीनत, कहाँ मर गई हो जीनत? वो पागलों की तरह से पुकार रही थी। जी जी बाजी, मैं मारिया भाभी को मुबारकबाद देने गई थी। इनके पाँव भारी है ना? चटा चटा। तो थप्पड़ जीनत के चेहरे पर इफ़त ने लागे। वो हमदर्द भरी फटी फटी आंखों से इफ़त को देखती रही। तुझे कहा था दूध का रोज़ देना है मारिया को, फिर ये कैसे हुआ बता मुझे? इफ़त इसके बालों को जंगलियों की तरह खींच रही थी। बाजी बाजी, मैं तो दूध रोज़ पिला कर आती थी बाजी को। मेरे बाल छोड़े, मुझे दर्द हो रही है। अगर दूध रोज़ देती थी तो फिर कैसे कैसे बचा गया? बोल बोल। इफ़त इस वक्त किसी से कोई जहरी मरीज़ा लग रही थी। हाँ बीबी, मुझे छोड़ दे, मुझे क्या इल्म आप दूध में क्या डाल रही थी? मैं रोज़ इनको देकर आती थी, वो रोज़ वो दूध मुझे पिला देती थी। आप जहर दे रही थी क्या बाजी? खौफ के मारे ज़ीनत की आवाज़ नहीं निकल रही थी। खामोश। आवाज़ निकली या किसी को कुछ बताया तो तेरी ज़ुबान काट दूँगी। खबरदार, जो किसी को कुछ बताया कुछ नहीं होता। तुझे भी इसमें ताकत की दवाई थी। आँखें बंद रखना, ज़ुबान बंद रखना, आखिरी बार कह रही हूँ। इफ़त ने चूल उठाकर इसे डराया। जी जी, किसी को नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ नहीं कहूँगी। इफ़त जब यह खबर सुनती है तो इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। इसकी आंखों में इश्तियाल के शोले भड़कने लगते हैं और फिर वो तैश में आकर कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में दाखिल होते ही इफ़त ने अपनी तमाम नफ़रत और गुस्सा वहाँ मौजूद चीज़ों पर निकालना शुरू कर दिया। इसने मेज़ पर रखी एशिया को ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। अलमारी का दरवाज़ा खोलकर इसमें रखी हुई चीज़ों को बखेर दिया और दीवार पर लगी तस्वीर को तोड़ दिया। कमरे में हर तरफ चीज़ें बिखर गई और इसके दिल की नफ़रत और बेबसी इसके हर अमल से झलक रही थी।
کمرے میں بکھری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عفت نے اپنے دل میں ایک خطرناک فیصلہ کر لیا. یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. عفت کے دل میں بغض اور حسد نے جنم لے لیا تھا، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ماریا کے اس بچے کو دنیا میں آنے سے روک دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک جانا پڑے. عمیر، میں تم سے ہر خوشی چھین لوں گی. میں تڑپ رہی ہوں تو تم بھی تڑپو گے. کھانے کے بعد ساحر حبیب صاحب کے سر پر موجود تھا. تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا. کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ آپ میرے دوست کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی حالت نظر نہیں آتی؟ آپ کا دل کس طرح مانا اپنے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلنے کو؟ میں نے آپ کو وارن کیا تھا. مجھے جھوٹ نہیں، ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے ساحر ڈار کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. خیر، ساحر ڈار کو کوئی بے وقوف نہیں بنا سکتا، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں. منٹ کے اندر اندر مجھے ساری وجوہات بتا دیجیے، ورنہ دوسرا منٹ میرا اسفی کے کمرے میں ہوگا. میں اسے یہ ساری حقیقت بتا دوں گا کہ اس کی بیوی نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ایک بچے کا باپ بھی بننے والا ہے. حبیب صاحب پریشانی سے کرسی پر بیٹھ گئے. دیکھو ظاہر، تم اسفن کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا. میں نے یہ سب کچھ اسفن اور شفق کے لیے ہی تو کیا ہے. ان دونوں کی جان ہی خطرے میں تھی. میں اگر شفق کو غائب نہ کرتا تو جو شفق کے پیچھے یہ چیزیں یہاں اس گھر میں ہیں وہ اسفن تک پہنچتی اور اس آگ میں میرا بیٹا بھی جل جاتا. تم نے ایک ہفتے پہلے والا اسفن نہیں دیکھا. یہ تو اب اس کی صحت کچھ بہتر ہو گئی ہے، ورنہ جب میں یہاں پہنچا تو یہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اپنے بیٹے کو یہ تکلیف دے کر؟ اتنا ہی تڑپ رہا ہوں جتنا میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، مگر شفق کو اسفن کی نظروں سے دور کرنا میری مجبوری تھی. ساحر نے اپنی پاکٹ میں سے ایک چنگم نکالی اور اپنے منہ میں ڈالی. ویسے اسٹوری بڑی اچھی بنا لیتے ہیں آپ. وہ مسلسل چنگم کو چباتے ہوئے حبیب صاحب کو گھور رہا تھا. دو پیار کرنے والے میاں بیوی کو جدا کر دیا. آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا، اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ یہ سارے معاملات طے ہونے کے بعد اسفن اور شفق کے بیچ میں کتنی دوریاں آ جائیں گی. اسفن شفق کی شکل بھی نہیں دیکھے گا. ویسے شکل تو وہ آپ کی بھی نہیں دیکھے گا، مگر آپ نے کچھ صحیح کرتے کرتے بہت غلط کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جادوگر شفق کو ڈھونڈ نہیں سکتا؟ اس کو شفق کے بارے میں کوئی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اس تک پہنچ جائے گا. آپ نے اگر مجھے بلایا تھا تو مجھ پہ بھروسہ بھی تو کرتے. شفق کی ذمہ داری میں خود لیتا. میں اس پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ میرے دوست کی محبت ہے، میرے دوست کا عشق ہے. آپ نے حالت دیکھی ہے اسفی کی، وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے. اسفی پر کوئی اتنا خاص جادو کا اثر نہیں تھا، وہ صرف سحر کے اثر میں تھا. وہ ایسا سحر تھا جو صرف اپنی باتیں بنواتا تھا کچھ عرصے کے لیے. اس کا جسم جادو کی وجہ سے کمزور نہیں ہوا، اسے اندر ہی اندر گھر کی ٹینشن اور شفق کی جدائی نے ایسا کر دیا ہے. خیر، میں کروں گا کام کی بات. اگر سب کچھ آپ نے طے کر رکھا تھا تو مجھے بیچ میں کیوں بلایا؟ آپ نے شفق کو اسفی کی زندگی سے دور کر دیا، اس کا مطلب معاملات ختم. اسفی کے اوپر ایسے کوئی اثرات نہیں ہیں جن کا میں علاج کروں. ہاں، مگر اس گھر میں ضرور ہے جن کا بندوبست میں کر دوں گا. مگر مجھے کیوں بلایا؟ وہ ابھی بھی اپنے منہ میں چوئنگم ڈالے بڑی بیزاری سے حبیب صاحب کو دیکھ رہا تھا. تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو. میں شفق کو اس کی زندگی سے نکالنا نہیں چاہتا بلکہ اسے محفوظ کرنا چاہتا تھا، تاکہ میری بہو اور اسفی آنے والے وارث محفوظ رہتے. میرے اپنے ہی گھر میں میرا نوکر دغا باز نکلا. میں فی الحال کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اور اس رات اگر میں شفق کو غائب نہ کرتا تو سائم اسے اٹھا کر لے جاتا. میں نے صرف سائم سے بچانے کے لیے شفق کو غائب کیا. یہ بات تو مجھے ہاسپٹل میں پتہ چلی کہ شفق پیٹ سے ہے، اس لیے مجھے سارا ناٹک کرنا پڑا تاکہ میں اسفن کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں، اور وہ ظالم جادوگر یہی سمجھتا رہے کہ شفق اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ میرے بیٹے اور بہو دونوں کا پیچھا چھوڑ دے گا. ویری گڈ، ویری گڈ، آئی ایم ویری امپریسو. یہ تو مجھے کسی فلم کا سین لگ رہا ہے، بہت مزہ آنے والا ہے مجھے. ساحر نے حبیب صاحب کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں کہا. تمہیں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ تم نہ صرف ایک ڈاکٹر ہو بلکہ تم ایک اسپیل بریکر بھی ہو. تمہیں جادو اور حصار کا توڑ آتا ہے. تم لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہو اور پھر اسفن کے بچپن کے دوست ہو. تم سے زیادہ میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا. میں ڈر گیا تھا بہت زیادہ. میں نے یہ سب پہلی بار دیکھا ہے. میرا ایک ہی بیٹا ہے. حبیب صاحب افسردہ ہوئے. آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جاتا اگر شفق مل جاتی. آپ نے تو اس کو اڑا ہی دیا. واہ، اور بات بگڑ گئی تو آپ کو ساحر کی یاد آ گئی. اس کی ہری آنکھوں
اس ہری آنکھوں والے کے ساتھ جھوٹ بولنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ شرارت سے حبیب صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہری آنکھوں میں مستی کے ساتھ ساتھ حبیب صاحب کے لیے ترس بھی تھا۔ بیٹی کی محبت نے باپ سے کیا کیا کرا دیا۔ جہاں شفق اس وقت ہے وہاں صائب پہنچ جائے گا۔ آپ اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھیں۔ صائب ابھی ایک چھوٹا جادوگر ہے، مگر جس دن وہ حرامی، میرا مطلب ہے مزید جادو سیکھ لے گا، وہ سب سے پہلے شفق کو اٹھائے گا۔ شفق اس کی ضد ہے یا جنون؟ اس وقت وہ ٹھنڈا ہے، مگر اس کے چیلے شفق کو ڈھونڈ لیں گے۔ ابھی تو شفق میرے دوست کے گھر میں ہے اور وہ لوگ دیندار ہیں۔ حبیب نے جلدی سے وضاحت دی۔ کاش آپ لوگ بھی ہوتے۔ ساحر نے بے ساختہ کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنے کا نہیں، مگر مجھے بڑی ہی مایوسی ہوئی یہ سن کر کہ آپ کے گھر میں ایک جائے نماز تو بہت دور کی بات، قرآن پاک تک نہیں ہے۔ کیا اصفی کو اللہ بالکل بھول گیا؟ آپ کے بیٹے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سورۃ بقرہ کون سے پارے میں ہے؟ I am absolutely sure of this کہ یہ اسے قرآن بھول گیا ہوگا۔ جادو کا کوئی دین کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ کسی پر بھی ہو جاتا ہے۔ جادو سیکھنے والا کافر ہوتا ہے، وہ کس اللہ والے پر بھی ہو جاتا ہے، مگر نماز اور قرآن سے انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ کی قربت اسے ہر بلا سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ آسے بلائیں انہیں سب سے پناہ مانگنے کا قرآن میں ذکر ہے۔ خیر میں اصل بات پر آتا ہوں۔ جادو سارے سمندر پار وار نہیں کرتا، اثر کم ہو جاتا ہے۔ صائب بھی دھوکے میں ہی ہے اور اس کی طاقت کم ہے، مگر اس کی طاقت بڑھ گئی تو پھر وہ شفق کو ڈھونڈتا رہے گا اور جو کانٹے اس نے اپنے آپ کے گھر میں لگائے ہیں وہ اگر الٹے اس پر پلٹ دیے جائیں تو اس کی ہلاکت تو حق ہے۔ ہمیں پہلی فرصت میں شفق کو یہاں سے غائب کرنا ہے۔ صاحب کا جادو اسی پر پلٹنا ہے۔ یہ کام تو میں کر دوں گا، مگر آپ شفق اور اصفی کو کیسے ملوائیں گے؟ یہ کام آپ کا ہے، آپ کو کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو رسپانس دے گا۔ اس کا ری ایکشن بہت ہی شدید ہوگا۔ ساحر نے کمرے میں سے حبیب صاحب کی نظر بچا کر 2 تعویذ نکالے تھے، اپنی جیب میں چھپا لیے۔ ناراض تو ابھی شفق بھی بہت ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جا کر اس کو سمجھا سکوں۔ میں تو یہاں اسفن کے ساتھ ہی اتنا الجھ گیا ہوں۔ وہ رباب اور اصفی کو جس حالت میں دیکھ کر جا چکی ہے، وہ اس بات پر یقین کر بیٹھی ہے۔ میں نے اسی ویڈیو دکھانے کی کوشش بھی کی ہے، مگر اس نے ہر دفعہ انکار کر دیا کہ وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ ساحر نے ان کی بات پر مسکرا کر دیکھا۔ انکل ابھی تو آپ کو اور بھی مزہ آنے والا ہے۔ مجھے تو شدت سے سین کا انتظار ہے جب آپ اصفی کو یہ بتائیں گے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ خیر آپ ڈریں مت، میں آپ کا ساتھ دوں گا، مجھے اپنا دوست جان سے بھی عزیز ہے۔ حبیب صاحب کی اڑی رنگت دیکھ کر اس نے انہیں تسلی دی۔ ساحر سب دیکھ لے گا۔